پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا اور دشمن پر فتح حاصل کی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، ایک تو پہلا سال مبارک ہو، آج پورا ملک بڑے فخر کے ساتھ اینیورسری منا رہا ہے بنیان مرصوص کی، مارکہ حق کی، اور اس بات کی بھی کہ جتنی بہادری کے ساتھ ہماری افواج نے مقابلہ کیا بھارت کا، ان کے تمام تر پروپیگنڈا کو فیل کیا، اور اس کے بعد جو ہماری ڈپلومیسی تھی وہ آج دنیا بھر میں مانی جا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور اس میں قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق بھی ہے۔ ابھی آئی تھنک اگر وار کا جو لاسٹ ایئر ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، انالیسس کیا جائے تو اس میں آئی تھنک 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا بھارت دوبارہ وینچر کر سکا، ڈسپائٹ آپ نے دیکھا کہ روزانہ آپ سندور 2 کی بڑکیں مارتے رہے، بٹ دے couldn't move this کا ایک تو ڈیٹرنس نے کام کیا ہے اور اچھی خاصی بات کی ٹھکائی۔ دوسرا، انٹرنیشنل میڈیا اگر اخبارات اٹھانے آپ لاسٹ ایئر کے اسی ٹائم کے جو 5 اور 10 مئی کے درمیان کا ٹائم ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آئی تھنک امیڈیٹلی دیر واز اکنالجمنٹ کہ پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کی ملٹری نے ان کے نہ صرف دانت کھٹے کیے بلکہ ہائی ٹیک ویپن گرائے۔ پھر ٹرمپ صاحب اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اب کل تک تو آئی تھنک 11 جہازوں کی بات ہو رہی تھی، اور پھر آ جاتا ہے کہ جو فارم آف وار فیئر ہے جس پہ بھارت میں آج کا سیمینار ہو رہے ہیں، اس کو موزائک وار فیئر کہہ رہے ہیں، مطلب دے آر ٹرائنگ ٹو لرن اٹ ناؤ۔ یہ 2019 سے 2019 سے پاکستان واز آلریڈی ورکنگ آن 2020 میں اس پہ سیریسلی کام شروع ہو گیا تھا۔ تو پاکستان کی ملٹری الگ فضل سے ان سے کم از کم 5 سے 10 سال آگے ہوتی۔ وی آر ناٹ ریڈی فار دا نیکسٹ وار۔ اس میں ایک نیٹ پہ 1000 ٹارگٹس کی لسٹ بھی چل رہی ہے، وہ ضرور آپ دیکھیے گا کہ نیکسٹ وار میں ود ان 30 منٹس جو ہے بھارت کے ایسٹرن سی بورڈ سے لے کے اور پاک بھارت بارڈر تک ہر چیز کو انگیج کیا جائے گا۔ اور یہ میرے خیال میں ان کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے۔ ان کی ملٹری کہہ چکی ہے کہ لاسٹ ٹائم پاکستان نے صرف ملٹری ٹارگٹس انگیج کیے تھے، گاڈ فارورڈ اگر وہ اس طرف آتے ہیں کمرشل ٹارگٹ صرف، تو کیا حشر ہوگا۔ تو آئی ایم شیور بھارت والے بھی عقل مند ہیں، باقی بڑھ کے دیکھیں ہم مارتے رہیں گے، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ آپ نے بڑکوں کی بات کی، ابھی لیٹسٹ جے شنکر صاحب پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک، تو اس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی جہاز گرائے، مطلب کہ ان کے لیے جہاز جو بھی ہیں، اب خود کی شکست جو ہے ان کے لیے جو بھی ہو گئی، ایک تو چیز یہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف چلیے کر لیا کہ جہاز گرے، دوسرا اعتراف اس چیز کا کیا کہ وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار دس رسپانس فرام پاکستان۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا جو وہ بیانیہ بنا رہے تھے اتنے سالوں سے کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے، ہم پاکستانی عوام کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم ان دہشت گردوں کے خلاف فلاں ڈھمکا، جو بیانیہ بناتے ہیں وہ پاکستان کو الوف کرنے کا، ایلینیٹ کرنے کا بیانیہ، تنہا کرنے کا بیانیہ، پاکستان میں ٹیرر کیمپس پہ جا کے سرجیکل اسٹرائکس کرنے کا بیانیہ، اپنے آپ کو اسرائیل پاکستان کو غزہ سمجھنے کی سوچ، اس کو اب مکمل ڈینٹ پڑ گیا ہے سر، یا پھر مزید وہ کسی شرارت کے اس میں لگے رہتے ہیں موقع میں؟ I think اگر تو اس کو سینئر ایلیمنٹس ہیں تو they will avoid it because they can't afford it۔ جو ہے اس میں اگر ہاٹ وار ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کے پاس ایک تو آپشن بہت ہے، پھر انڈیا بیسیکلی آپ کہنے کو کہتے ہیں ٹارگٹ ریچ کنٹری ہے۔ ابھی صرف میں مینشن کر دوں کہ جو گجرات اسٹیٹ ساتھ لگتی ہے پاکستان کے، وہاں پہ ریلائنس انڈسٹریز ہیں جو ورلڈ کی ون آف دا لارجسٹ آئل ریفائنری ہے۔ تو اگر یہ کچھ 3-4 ایک میزائل وہاں ٹھوکے تو مطلب ابھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ تک کرائسس ہوا ہوا ہے، اینڈ دین اٹ از آل along۔ دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک اس میں جو بعد میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریئیکٹ کیا اس پہ ضرور دیکھیں کہ وائی سعودی عربیہ وینٹ انٹو ڈیفنس ایگریمنٹ ود پاکستان۔ کیا مطلب ان کو سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے مارکہ حق میں؟ صاف ظاہر اس کا ریئیکشن تھا، اس کے ثمرات ہیں۔ پاکستان از بینگ ٹیکن ایز اے نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر۔ تو 2025 ہمارا ملٹری سکسیس کا سال تھا، اور اللہ فضل سے 2026 ابھی ڈپلومیٹک سکسیس کا سال ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پھر ابھی خطے میں یہاں ترکیہ میں اسپیشلی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ترکیہ مل کے ایک فریم ورک بنائے جس میں سیکیورٹی کو دیکھا جائے۔ تو جسٹ امیجن کہ یہ چیزیں جب آگے چلتی ہیں تو بھارت کی کیا اوقات رہ جائے گی۔ باقی دیکھیں ان کا 2020 میں چائنا نے ٹھکائی کی گلوان میں، اور مودی صاحب نے کہا جی نہ کوئی ہماری سیما میں گھس آیا نہ گھسا ہوا ہے، تو یہ تو ان کی ٹوٹل اوقات ہے۔ جے شنکر صاحب خود کہتے ہیں جی کہ آر یو میڈ کہ جی میں ایک اسیمیٹرکلی بڑی پاور کے ساتھ لڑ پڑوں، تو یہ ٹوٹل یہ اوقات ہے۔ پاکستان نے تو یہ نہیں دیکھا کہ اسیمیٹرکلی یہ بڑی اکنامی ہے،
जो जोग्राफी है, डेमोग्राफी है, मिलिट्री पावर है, हम तो गले पड़ गए थे और फिर जाके तसल्ली कराई है। तो ये आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विल ऑफ द पीपल एंड विल ऑफ पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप। और इसमें आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मुबारकबाद की मुस्तक का एयर चीफ हैं, फील्ड मार्शल सयाद से मुनीर, हमारी नेवी वॉज रेडी, रॉकेट फोर्सेस कमांड अभी बन गई है जो बड़ा स्विफ्ट रिस्पांस देगी, और मैं बार बार उनको याद कराता हूँ कि पाकिस्तान से पंगा ना लें। राइट, लेंगे तो बहुत महंगा भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार हसन साहब आपके वक्त के लिए।